بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز نجات کا ذریعہ۔ کوفہ میں ایک آدمی کلی کا کام کرتا تھا۔ وہ بڑا ہی دیانتدار تھا۔ تاجر اس پر بھرپور اعتماد کرتے تھے اور وہ ان کا سامان لے کر جاتا تھا۔ کبھی کسی کے سامان میں کمی نہ ہوئی تھی۔ ایک دفعہ وہ بڑا قیمتی سامان لے کر جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک شخص ملا۔ اس نے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کلی نے جگہ کا نام بتایا تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی وہیں جا رہا ہوں، پر میں چل نہیں سکتا۔ آپ مجھے اپنے خچر پر سوار کر لیں، میں آپ کو منہ مانگا معاوضہ دوں گا۔ کلی نے اسے سوار کر لیا اور وہ دونوں روانہ ہو گئے۔ کچھ دور چل کر وہ ایک دوراہے پر پہنچ گئے۔ ایک راستہ میدان سے جاتا تھا اور دوسرا جنگل میں سے۔ کلی نے میدان والے راستے پر جانا چاہا تو وہ شخص کہنے لگا کہ جنگل والا راستہ دشوار ہے، لیکن قریب بہت ہے، اسی راستے سے چلتے ہیں۔ کلی نے بات مان لی اور وہ جنگل میں داخل ہو گئے۔ جوں جوں وہ آگے بڑھتے گئے، جنگل گھنا، دشوار گزار اور خطرناک ہوتا گیا۔ کلی بیچارہ پریشان ہو گیا، لیکن دوسرے آدمی نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور وہ آگے چلتے گئے۔ کچھ دور جا کر راستہ ایک خوفناک مقام پر ختم ہو گیا۔ وہاں کئی گلے سڑے انسانی جسم پڑے ہوئے تھے۔ وہ شخص چھلانگ لگا کر خچر سے اتر گیا اور بغل سے خنجر نکال کر کلی پر وار کرنا چاہا۔ کلی نے بہت منت سماجت کی، لیکن وہ ہرگز نہ مانا۔ جب وہ بیچارہ بالکل مایوس ہو گیا تو کہنے لگا، مجھے اتنی مہلت دو کہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ وہ تنزیہ طور پر مسکرا کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، پڑھ لو۔ ان لوگوں نے بھی یہی خواہش کی تھی، لیکن نماز نے ان کی کوئی مدد نہ کی۔ کلی سر سجدہ میں رکھے اللہ سے مدد طلب کر رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی سر اٹھایا تو ایک نیزہ بردار سوار کو دیکھا، جس نے نیزہ مار کر ایک ہی وار میں اس ظالم کا خاتمہ کر دیا۔ وہ گھوڑا دورا کر نکل جانا چاہتا تھا کہ کلی نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا نام پوچھا، آپ کون ہیں؟ جس پر اس نے جواب دیا، میں اس آیت کا غلام ہوں جو تم نے نماز میں پڑھی تھی۔